جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی تو ٹھیک 11 دن بعد میرے دیور کا انتقال ہو گیا۔ سب مجھے منحوس کہنے لگے۔ جب میری بیٹی ہوئی تو بھی ٹھیک 11 دن بعد میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس میرے شوہر کو مجبور کرنے لگی کہ بیوی کو طلاق دے، لیکن شادی کے بعد میرے شوہر کے کاروبار میں دن بدن ترقی ہوتی گئی۔ میرا شوہر مجھے صبر کی تلقین کرتا۔ ایک دن میری ساس مجھے اور میری بیٹی کو بہانے سے اپنی بہن کے گھر کا کہہ کر پہاڑی علاقے لے گئی اور ہمیں وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ جب میری ساس گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی سامنے۔ اپنے 6 مہینے کی بیٹی کو سینے سے چمٹائے میں خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اونچے اونچے پتھریلے ٹیلے اور پہاڑوں کے درمیان میری ساس مجھے بٹھا کر کب کی جا چکی تھی۔ مجھے تو واپسی کا راستہ بھی نہ معلوم تھا۔ آتے وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پہاڑوں میں ایک حکیم رہتا ہے جس سے اس نے اپنی دوائی لینی ہے، مگر یہاں پہاڑ میں مجھے حکیم تو کیا کوئی اور انسان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیاس حد سے زیادہ لگ رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جب میری ساس مجھے اور میری بیٹی کو ایک پتھر پر بٹھا کر خود پانی لینے کا بہانہ کر کے چلی گئی تھی۔ انہیں گئے ہوئے اب کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ میری بیٹی بھوک سے بلک رہی تھی۔ اچانک ہی میں چونکی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ بچی کو گود میں اٹھا کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور سے پہاڑی کتوں کا ایک گول دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ شاید انہوں نے بھی گوشت کی بو سونگھ لی تھی۔ خوف سے میرے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ میں نے مدد کے لیے آس پاس پکارا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کتے تیزی سے میری طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ میرا ان کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا راستے کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ میں نے جلدی سی بچی کو خود کو سے لپٹایا اور اندازے سے ایک سمت کو دوڑنے لگی۔ کتے میرے پیچھے تھے اور راستہ چاروں جانب ایک جیسا ہی تھا۔ اونچے نیچے پہاڑ، ٹیلے نوکیلے پتھر۔ میرا جوتا راستے میں ہی اتر کر کہیں گر گیا۔ ایک نوکیلا پتھر میرے پیر میں چبھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرا پیر زخمی ہو چکا تھا لیکن مجھے اپنی اور اپنی بچی کی جان پیاری تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بھاگتی رہی۔ بھاگتے بھاگتے پہاڑی راستہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ میں ایک کچی پکی سی سڑک پر نکل آئی۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند جل رہا تھا۔ یہاں نکلتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس سڑک کو پہلے دیکھا ہے۔ صبح کے وقت جب میری ساس مجھے لے کر آئی تھی تو اسی راستے سے ہم لوگ اس پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے تھے، مگر اب مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ دائیں جاؤں یا بائیں، آخر گھر کا راستہ کس جانب ہے۔ میرے شوہر کو تو پتہ بھی نہ تھا کہ میں اپنی ساس کے ساتھ پہاڑی علاقے میں آئی ہوں۔ وہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا اور اندھا اعتبار کرتا تھا۔ صرف ساس ہی تھی جس کو میرا وجود ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ آج صبح بھی جب اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کچھ مت بتانا، تو ایک لمحے کے لیے مجھے پریشانی تو ہوئی، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید ایسا کرنے سے میں اپنی ساس کی نظروں میں اچھی بن جاؤں گی، میں نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی اور اب جی بھر کر پچھتا رہی تھی۔ بچی بھوک سے بلک رہی تھی، میرے پیر سے خون رس رہا تھا اور سورج آگ اگل رہا تھا۔ ہمت کر کے میں دائیں جانب کو چل پڑی۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ نہ جانے گاڑی میں بیٹھا ہوا انسان کیسا ہوگا، لیکن شاید قسمت اچھی تھی کہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک نیک بزرگ انسان تھا۔ اسے میں نے اپنی رہائشی علاقے کا بتایا تو وہ حیران ہو گیا۔ آپ یہاں اس علاقے میں کیا لینے آئی ہو بیٹا؟ یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، یہاں چور اچکے اور غنڈے موالی رہتے ہیں، یہاں تو کسی انسان کا دور دور تک دکھائی دینا ناممکن ہے۔ میں بھی دوسرے شہر سے آ رہا ہوں، اسی لیے اس طرف نکل آیا۔ بزرگ کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ نیک دل انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور شہر تک کی لفٹ دے دی۔ جس وقت میں واپس اپنے گھر کی گلی میں پہنچی شام ہونے والی تھی۔ مجھے اپنی ساس سے ایسی امید نہ تھی، لیکن جیسے ہی میں گلی مڑ کر اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
میرے گھر کے عین دروازے میں میری ساس کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر موت کے سائے لہرا رہے تھے، کیونکہ اندر کا منظر دیکھنے کی تاب تو مجھ میں بھی نہ تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ 2 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے اندازہ نہ تھا کہ شادی کے بعد مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ شادی کی رات میرے شوہر کمرے میں آئے تو میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی ساکت رہ گئے۔ یقین نہیں آتا اماں کی پسند اس قدر باکمال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے میرے حسن کی تعریف کی تو میں شرما گئی۔ ابھی وہ میرے سامنے ہی بیٹھے تھے کہ اچانک ان کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے حیران ہوتے فون کان سے لگایا، لیکن جتنی دیر فون سنتے رہے ان کے چہرے پر پھیلتی خوشی دیکھ کر میں حیران ہوتی رہی۔ فون بند کرتے ہی وہ خوشی سے بولے، یقین نہیں آتا، کاروبار کی وہ ڈیل جس کے لیے میں پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا، اچانک سے منظور ہو گئی ہے۔ مجھے لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری قسمت کی بدولت ہے۔ تم میرے لیے انتہائی خوش نصیب ثابت ہوئی ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تو میں شرما کر رہ گئی۔ اگلے دن پورے خاندان میں مشہور ہو چکا تھا کہ بسمہ سے شادی کرتے ہی فاروق کے نصیب جاگ گئے ہیں۔ وہ چند دن محلے والے اور خاندان والے آ کر مجھے دیکھتے رہے۔ مجھے اپنا آپ انتہائی خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا۔ میری ساس بھی میرے وارث سے صدقے جاتے نہ تھکتی تھی۔ ایک سسر تھے جو بولتے تو کم تھے، لیکن انہوں نے بھی میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ ہی رکھا تھا۔ دیور اور نندے آتے جاتے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ میرا خواب تو اس وقت ٹوٹا جب میری شادی کے عین 11ویں دن صبح صبح ہماری آنکھ ایک چیخ سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فاروق گھر میں کوئی زور سے چیخا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ چیخنے کی آواز ساس کے کمرے سے آئی تھی۔ ہم دونوں لپک کر وہاں پہنچے تو ہمارا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی بستر کے اوپر میرے سسر مردہ حالت میں پڑے تھے۔ ان کا آدھا جسم بیڈ کے اوپر تھا اور آدھا نیچے۔ چہرہ نیلا پڑا تھا، آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی ہوئی تھیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میری ساس چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اچھے بھلے تھے تمہارے ابا، انہیں راتوں رات کیا ہو گیا؟ کسی منحوس سائے نے ان کی جان لے لی ہے۔ نہ جانے کیسے سبز قدم پڑے ہیں بسمہ کے اس گھر میں، آتے ساتھ تیرے باپ کی جان لے لی۔ ساس نے میرے شوہر کو دیکھ کر کہا تو میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے سسر کی موت کا ذمہ دار مجھے کیسے ٹھہرا دیا؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر میرا ہاتھ تھام کر مجھے واپس کمرے میں لے آئے تھے۔ صدمہ تو ان کے لیے بھی بڑا تھا، لیکن میری ساس چلا چلا کر کہتی رہی کہ سسر کا انتقال میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں ایک خواب نظر آیا تھا جس میں انہیں دکھائی دیا کہ میں اپنے سسر کا گلا دبا رہی ہوں۔ سب خاندان والے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ دیور اور نندے بھی مجھ سے کترائے سے رہنے لگے۔ سسر کے انتقال کو چند روز ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک رات ڈکیت گھر میں گھس آئے۔ ہم سب پرسکون نیند سو رہے تھے جب شور سے ہماری آنکھ کھلی۔ اٹھ کر دیکھا تو سر پر بندوقیں تانے کئی سارے افراد کھڑے تھے۔ ان سب نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور سکون سے گھر کے سارے زیورات اور روپے پیسے لوٹنے لگے۔ میری ساس گھبرا رہی تھی، کیونکہ مجھ سمیت میری ایک نند بھی جوان تھی، اور ڈاکوؤں کی نگاہیں بار بار ہماری جانب منڈلانے لگیں۔ جب انہوں نے جی بھر کر لوٹ مار کر لی تو اچانک ان کے سردار نے میری نند کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، انہوں نے کہا تو میری ساس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، نہیں نہیں، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میرے شوہر بھی بندے ہونے کے باوجود چلا چلا کر ڈاکوؤں کو اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، مگر وہ ڈاکو ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ انہوں نے میری نند کا بازو پکڑا اور اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بے ہوش وجود کو ہی اٹھا کر ان لوگوں نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور لمحوں میں رفو چکر ہو گئے۔ پیچھے ہم لوگ روتے چلاتے رہ گئے۔ سب سے پہلے میرے شوہر نے اپنے ہاتھ پیر کھولے اور اس کے بعد انہوں نے سب کو آزاد کیا۔ یہی ہے کل موہی، تیری بیوی، اس کی وجہ سے ہی ہمیں یہ پے در پے نقصانات ہو رہے ہیں۔ پہلے تیرا باپ مر گیا اور اب ڈاکو تیری بہن کو اٹھا کر لے گئے، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میری ساس نے چلا کر کہا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے شوہر نے ان کی بات نظر انداز کر کے فوراً سے رپورٹ لکھوا دی۔ پولیس آئی اور ہم سب سے الٹے سیدھے سوالات کرنے لگی۔
پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ گھر سے جوان جہاں لڑکی کو گنڈے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ سبھی لوگ مشکوک نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ میری ساس جہاں بیٹھتی یہی کہتی کہ جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر آئی ہے اس کے منحوس سائے نے گھر کی خوشیاں نگلنا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے آنسو پیتی وہاں سے اٹھ جاتی۔ شکر تھا کہ فاروق ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی ان کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ انہیں ہر روز ہی منافع بخش خبریں مل رہی تھیں۔ گھر میں اتنی بڑی ڈکیتی ہونے کے باوجود گھر کے حالات میں ذرا فرق نہ آیا۔ اگلے ہی دن فاروق کو لاکھوں کا فائدہ پہنچ گیا۔ ہر چیز دوبارہ سے معمول پر آ گئی، لیکن پولیس کے لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود میری نند کا دوبارہ کہیں پتہ نہ چلا۔ میرا دیور بھی اب مجھ سے کم کم ہی بات کرتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک روز میرا دیور کالج سے واپس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے ہارون، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا تو وہ چند لمحے مجھے دیکھ کر رہ گیا، پھر بولا بھابھی جلدی سے مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور ہاں سادہ روٹی مت بنانا، پراٹھا بنا کر دینا۔ دیور نے کہا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اتنے دنوں بعد اس گھر میں کسی نے مجھ سے بات تو کی تھی۔ میں خوشی خوشی اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کھانا جیسے ہی بنا کر میں لے کر سیدھا اس کے کمرے میں چلی آئی، دروازہ بند تھا۔ مجھے اپنا دیور بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ میں نے دروازے پر دستک تو دی مگر کوئی نہ بولا، تو میں دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ سامنے میرا دیور کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شرم سی آ گئی۔ میں بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن میرا دیور عجیب سے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے کھانا میز پر رکھا اور پلٹنے لگی۔ عین اسی لمحے میری ساس نہ جانے کہاں سے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے دیور کے کمرے میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ دیور نے صرف پینٹ پہن رکھی تھی اور ابھی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہائے ہائے، میرے ایک بیٹے کو تو اپنے قابو میں کر کے بیٹھی ہے، اب دوسرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈال رہی ہے۔ تیرے تو لچھن ہی خراب ہیں۔ مجھے شروع سے ہی شک تھا کہ تو کردار کی اچھی نہیں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے تب سے میری ساری خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ منحوس ڈائن، نکل جا یہاں سے۔ آنے دے فاروق کو، آج ہی سے بتاؤں گی کہ تو آوارہ اور فحاشہ ہے۔ میری ساس نے مجھ پر ایسی الزام تراشی شروع کی کہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ امی، ایسا کچھ نہیں، میں تو بس ہارون کو کھانا دینے آئی تھی، میں نے گھبرا کر کہا تو میری ساس چلا کر بولی، ہارون تو تجھ سے بات تک نہیں کرتا، تجھ سے کھانا کیوں مانگے گا؟ بتا ہارون، کیا تو نے اس سے کھانا مانگا تھا؟ ساس نے دیور کی طرف منہ کیا تو وہ جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے اچانک نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو مجھے سر تا پیر شرمندگی کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ ساس سب باقاعدہ سینہ پیٹتے ہوئے مجھے بددعائیں دے رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں لپک کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ شوہر کے آتے ہی میری ساس اسے نہ جانے کیا کچھ کہیں گی۔ میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ شام میں جیسے ہی فاروق کی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، میری ساس لپک کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سارا دن رونے کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد تھا۔ آ گیا ہے فاروق، بتاتی ہوں اسے کہ تو اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کرتی ہے۔ ساس نے کہا تو میں نے گھبرا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے اماں، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، بات کو غلط رنگ مت دیں، لیکن وہ تو میری بات سننے پر ہی تیار نہ تھیں۔ فاروق اندر داخل ہوئے تو مجھے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ آ گیا میرا بیٹا، جلدی کر، اس بدبخت عورت کو طلاق دے۔ اس نے آتے ہی پہلے تیرے باپ کا سر لیا، اسی کی وجہ سے تیری جوان بہن گھر سے غائب ہو گئی، اور آج یہ تیرے چھوٹے بھائی پر بھی ڈورے ڈال رہی ہے تاکہ اس کو بھی اپنا شکار بنا لے۔ اس جیسی عورتوں کو گھر میں نہیں بسایا جاتا، اسے طلاق دے، میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی۔ میری ساس جو شروع ہوئیں تو پھر چپ نہ ہوئیں۔ فاروق کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی مجھے۔ میری ساس نے اپنے سے 4 باتیں اور ملا کر فاروق کو بتائیں کہ میں آج دن میں ہارون کے کمرے سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ وہ یکدم گھبرا کر مجھے دیکھنے لگے۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب بھی میں نے ساس کی بری باتوں کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے صبر کی تلقین کرتے تھے، لیکن آج تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔
کہیں فاروق سچ میں مجھے طلاق نہ دے دیں۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میری ساس ابھی بھی چلا چلا کر مجھے کہہ رہی تھی، لیکن میں بے ہوش ہو کر نیچے گرتی چلی گئی۔ بس میں نے آخری منظر یہ دیکھا کہ فاروق گھبرا کر میری جانب لپک رہے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اسپتال کی سفید چھت نظر آ رہی تھی۔ میرے دائیں طرف فاروق کھڑے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میرے حواس بحال ہونے میں لگے اور جب مجھے یاد آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے گھر کا ماحول کیا تھا تو میں حیران رہ گئی۔ فاروق تو یوں مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی؟ میں نے گھبرا کر فاروق سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ ارے نہیں، میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اب تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت بڑی خوشی ملی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ فاروق کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ خبر تو واقعی بہت بڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو مجھے لگ رہا تھا میرا گھر اجڑنے والا ہے، اب اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دے دی تھی۔ ساس بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ہسپتال میں ساتھ آئی تھی۔ فاروق مجھے انتہائی احتیاط سے گھر واپس لے آئے۔ اب تمہیں کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی، امی کی باتوں کی تو بالکل بھی نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں تم ایک صحت مند بچہ پیدا کرو۔ فاروق نے کہا تو میں سر جھکا کر رہ گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ خود تو وہ صبح دفتر چلے جاتے ہیں، پیچھے ان کی ماں سارا دن میرا جو حشر کرتی تھی وہ میں ہی جانتی تھی، اور اب تو مجھے اپنے دیور سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن فاروق میرا بہت خیال رکھتے، اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کاٹ کر مجھے دیتے۔ رات کو جب تک میں دودھ کا گلاس پی نہ لیتی وہ میرے سامنے کھڑے رہتے۔ ان کی محبت پر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن صبح جیسے ہی وہ کام کے لیے نکلتے میری ساس اپنے تانوں سے میرا دل چھلنی کر دیتی۔ وہ مجھے بلاتی ہی ڈائن کے لفظ سے تھیں۔ او ڈائن، کتنوں کو کھائے گی؟ میرے شوہر کو تو کھا لیا، میری بیٹی کو بھی کھا گئی، اب میرے 2 بیٹے ہی بچے ہیں، خبردار اگر ان کی طرف تو نے اپنی نگاہ کی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے بس یہی باتیں سناتی رہتی تھیں۔ میری ساس اکثر ہی بیمار رہتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیماری کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ خیر، جیسے تیسے دن گزرنے لگے۔ 9 مہینے گزرے تو مجھے خود اپنی حالت دیکھ کر خوف آنے لگا۔ رہ رہ کر مجھے بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں میرے بچے کو بھی کچھ نہ ہو جائے۔ ساس کی باتیں سن سن کر تو میں خود وہمی سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ میرا وجود کوئی منحوس سایہ ہے، لیکن شوہر تھے جو اٹھتے بیٹھتے میرا دم بھرتے تھے۔ شادی کے بعد کچھ ہی عرصے میں ہم نے وہ پرانا مکان چھوڑ کر ایک نیا شاندار مکان لے لیا تھا۔ پہلے چھوٹی سی گاڑی تھی، اب میرے شوہر ایک بڑی سی گاڑی رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کاروبار کی یہ ترقی صرف میری ہی بدولت ہے۔ میں ان کی بات سن کر ہنس دیتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا اللہ نے نہ جانے کون سی نیکی کے بدلے مجھے فاروق جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ ایک روز مجھے شدید تکلیف ہوئی، شکر تھا کہ فاروق گھر پر ہی تھے۔ وہ مجھے فوراً ہسپتال لے گئے اور انتہائی مشکل ترین مرحلے کے بعد جب ڈاکٹر نے مجھے میری ننھی سی بیٹی ہاتھوں میں تھمائی تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بیٹی بہت خوبصورت تھی، بالکل میری طرح۔ فاروق اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ صرف ساس تھی جس نے میری بیٹی کو دیکھتے ہی منہ بنا لیا تھا۔ اپنے جیسی ایک اور منحوس ڈائن پیدا کر لی۔ بیٹا پیدا کرتی تو شاید مجھے خوشی بھی ہوتی۔ ساس نے دبے دبے انداز میں مجھے ہسپتال میں ہی یہ بات سنا دی تھی۔ میرا دل بجھ سا گیا، لیکن فاروق کو خوش دیکھ کر میں شکر ادا کر رہی تھی۔ میری طبیعت بہتر ہوئی تو ہم ہسپتال سے گھر آ گئے۔ اٹھتے بیٹھتے فاروق پہلے میری تعریفیں کیا کرتے تھے، اب ہماری بیٹی کا پوچھتے رہتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کا عقیقہ شاندار ہو، میں سارے خاندان والوں کو دعوت پر بلاؤں گا۔ میرے شوہر نے کہا تو میں مسکرا دی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ عقیقہ 7ویں روز کرنا تھا مگر اس روز اتفاق سے فاروق کے آفس میں ایسا کام پڑا کہ ہم کوئی تقریب ہی نہ رکھ سکے۔ بیٹی کی پیدائش کے 11ویں دن فاروق نے گھر میں شاندار عقیقے کا اہتمام کر لیا۔ خاندان کے لوگ صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، سبھی میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ایسا محبت کرنے والا شوہر، روپیہ دولت ہر کسی کے نصیب میں تو نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ فاروق آتے جاتے میری تعریف کرتے تو میں مسکرانے لگ جاتی۔ اچانک ہی گھر کے دروازے پر ایک شور سا بلند ہوا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔
کیونکہ چیخنے والوں میں سب سے اونچی آواز میری ساس کی تھی۔ گھر کے دروازے سے ایک لاش کو اٹھائے کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایدی کے اہلکار تھے۔ انہوں نے لاش کو لا کر صحن میں رکھی چارپائی پر ڈالا تو گھر میں ایک کہرام مچ گیا۔ وہ میرے جوان دیور کی لاش تھی۔ صبح تو وہ گھر سے اچھا بھلا گیا تھا اور اب مردہ حالت میں واپس آیا تھا۔ میری ساس روتے ہوئے چلا چلا کر اپنے سینے کو پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بسمہ منحوس ہے۔ جس طرح اس نے آتے ہی میرے شوہر کو کھا لیا تھا، اب اس کی بیٹی نے آتے ہی میرے بیٹے کو کھا لیا ہے۔ جس طرح یہ منحوس ڈائن ہے، بالکل اسی طرح اس کی بیٹی بھی سبز قدم ہے۔ میں ہکا بکا یہ سب دیکھ رہی تھی اور جن نظروں میں جہاں پہلے رشک تھا، اب وہ سب مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو مجھ سے دور دور کیے جا رہی تھیں۔ گھر میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ فاروق بھی نڈھال انداز میں اپنے جوان بھائی کی لاش کے سرہانے بیٹھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ دیور کی موت کا مجھے خود افسوس تھا، مگر اس سب میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میری ننھی سی بیٹی روئے جا رہی تھی۔ شام تک جنازے کا اعلان کر دیا گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ہی ایک جانب سے میری ساس لپک کر آئی اور دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے لگی۔ تجھے تو میں جان سے مار ڈالوں گی ڈائن، اب تو مجھے کھائے گی۔ اب میری جان کو خطرہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں تجھے اور تیری اس بیٹی کو مار ڈالوں گی۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ شکر تھا کہ آس پاس موجود عورتوں نے میری ساس کو چھڑا کر پیچھے کر لیا، ورنہ شاید وہ مجھے مار ہی ڈالتی۔ دیور کو دفنا دیا گیا۔ گھر میں مایوسی چھا گئی۔ رات گئے فاروق کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس سب میں میرا اور میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے فاروق، میں نے کہنا چاہا، لیکن فاروق بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ شاید وہ تھکے ہوئے تھے یا پھر ان کا دل بھی مجھ سے بدظن ہو چکا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ میری ساس شدید بیمار پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اسے میں اور میری بیٹی ایک آنکھ نہیں بھاتیں۔ فاروق کا رویہ تو نارمل ہو گیا تھا، وہ پہلے کی طرح مجھ پر اور اپنی بیٹی پر جان چھڑکنے لگا، لیکن ساس اب سارا دن مجھے اور میری معصوم بیٹی کو بددعائیں دیتی رہتی۔ پھر اچانک ہی ایک روز وہ خاموش ہو گئی اور سارا دن مجھے گھورتی رہتی۔ ان کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ایک روز وہ کمرے میں آئیں، ان کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ بسمہ، ڈاکٹر کی دوائیوں سے تو میری طبیعت ٹھیک ہو نہیں رہی۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں میری بہن رہتی ہے۔ اسی نے مجھے ایک حکیم کے بارے میں بتایا ہے۔ پہاڑوں کے اندر اس کا ڈیرا ہے۔ اس کی دوا سے دور دراز سے آئے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے۔ فاروق کو کہوں گی تو وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا اور حکیموں کو برا بھلا کہے گا، اسی لیے تم میرے ساتھ چلو۔ میں تو حیران رہ گئی، لیکن میں خوش تھی کہ کم از کم ساس نے مجھ سے بات تو کی۔ ٹھیک ہے امی، میں بیٹی کو پڑوسن کو دے جاؤں گی، نہ جانے ہمیں واپسی میں کتنی دیر لگ جائے، کہیں یہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ میں نے کہا تو میری ساس گھبرا گئی۔ ارے نہیں نہیں، اس کے بغیر تھوڑی نہ جائیں گے، چھوٹی سی بچی کو کسی اور کے حوالے کر کے کیوں جاؤں گی، اس کو ساتھ لے کر چلو، انہوں نے کہا۔ میں حیران تو تھی، لیکن میں نے ان کی بات مان لی اور یہی میری فاش غلطی ثابت ہوئی تھی۔ ساس نے گھر کی گاڑی کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں رکشے میں بٹھایا۔ بڑے لمبے سفر کے بعد رکشہ ایک عجیب و غریب ویران سے علاقے کے سامنے جا کر رکا تو میری ساس اس میں سے اتر گئی۔ رکشے والا ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے چلا گیا۔ میری ساس مجھے لے کر ان اونچی نیچی پہاڑیوں کے اندر اندر جانے لگی، کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی کبھی دوسرے پر۔ حکیم کہاں بیٹھا ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، ساس کہنے لگی۔ میری بیٹی بھوک سے بلک رہی تھی، خود مجھے بھی شدید پیاس لگ گئی تھی۔ اچھا تم لوگ رکو، یہاں نزدیکی میری بہن کا گھر ہے، میں وہاں سے پانی لے آتی ہوں، میری ساس نے کہا۔ مجھے بڑا خوف آ رہا تھا اس ویران علاقے میں، مگر میں ساس کے ڈر کے مارے کہہ بھی نہ سکی۔ وہ آرام سے پہاڑ سے نیچے اتری، تھوڑی ہی دیر بعد غائب ہو گئیں۔ گھنٹوں تک اس کا انتظار کرنے کے باوجود جب وہ نہ آئیں تو مجبوراً بیٹی کو لے کر میں واپس آ گئی تھی، اور اب سامنے جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر فاروق ایک پولیس انسپکٹر سے گلے مل رہے تھے۔ وہ ان کا پرانا دوست لگ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا فاروق صاحب، ہمیں کچھ دیر تو لگ گئی، لیکن آپ کے کام کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ لیجیے آپ کی امانت حاضر ہے۔ انسپکٹر نے اپنے پیچھے کھڑی چادر کے اندر لرزتی کانپتی لڑکی کو فاروق کی جانب کیا تو فاروق نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔
میں اور دروازے میں کھڑی میری ساس بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نند تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو میری بیٹی ہے، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ میری ساس نے لپک کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پولیس والے نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ فاروق نے بھی کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ جب سے ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، ڈکیت اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں تب سے ہی پولیس والوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ شک تھا۔ یہ کیسا انوکھا کیس تھا۔ مسلسل تفتیش اور پوچھ تاچھ کے بعد آخرکار وہ لوگ ان گنڈوں تک پہنچ ہی گئے، اور تبھی پتہ چلا کہ میری یہ بہن جو شکل سے شریف اور معصوم لگتی ہے، یہ خود اس گنڈے کی معشوقہ رہ چکی تھی۔ ان دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ گھر میں چوری ڈکیتی کے بعد یہ اسے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے جائے گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پوچھیے اس سے۔ فاروق نے کہا تو میری سانس حیران رہ گئی۔ میری نند اعتراف جرم کر رہی تھی۔ پولیس والا اچانک بولا، صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بری اطلاع بھی آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ کا بیٹا اس روز ایکسیڈنٹ میں بلا وجہ نہیں مرا تھا بلکہ وہ نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے مرا تھا۔ رپورٹس آ چکی ہیں، صرف فاروق صاحب کی وجہ سے میں نے باقی کسی کو اس چیز کی اطلاع نہیں دی تاکہ آپ کے گھر کی عزت متاثر نہ ہو، پولیس والا کہہ رہا تھا، اور میری ساس سر پکڑے زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ میں تو ہر چیز کا ذمہ دار بسمہ کو ٹھہراتی رہی، مجھے پتہ ہی نہ چلا میری تو اپنی اولاد بری ہے۔ میری ساس آنسوؤں کے درمیان بولی۔ وہ سخت شرمندہ تھی۔ جی ہاں امی، آپ بلا وجہ بسمہ کو ہر چیز کا الزام دیتی رہیں۔ ابا دل کے مریض تھے، اس رات وہ چل بسے تو اس میں بسمہ کا کوئی قصور نہیں تھا، اور باقی آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے تھا۔ فاروق نے بھی میری سائیڈ لی۔ میری ساس اور نند زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب میری نظر میں ان کا مرتبہ کبھی بلند نہیں ہوگا۔ ان کی آنکھوں سے گرد صاف ہو چکی تھی، لیکن اب ان کی حیثیت فاروق کی نظر میں ختم ہو چکی تھی۔ فاروق نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اندر لے گئے۔ میری ساس اور نند باہر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہ گئیں۔ میں نے ہر چیز کو بھلا کر نئی زندگی جینے کی کوشش کی۔ فاروق ایک بہترین ہم سفر تھا۔ اب ساس مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن اور خوش تھی۔